بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت سوم کا ریمیڈی پیک کر رہے ہیں، جس میں آج آپ نے جو حاصل تعلم سیکھا اور جس پہ کام کیا وہ تھا نظم و نثر کو تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آپ نے پڑھنے کی سرگرمی کی ہوگی، بہت مختصر سی سرگرمی تھی لیکن غور طلب تھی۔ اچھی طرح سے اس کو کرتے تو یہ کم از کم 15 سے 20 منٹ بلکہ آدھا گھنٹہ یہ سرگرمی مکمل ہونے میں لے سکتی ہے۔ آپ نے اس کیو آر کوڈ میں دیے گئے ویڈیو لیکچر کو دیکھنا، سننا اور سمجھنا تھا، اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح اس جملے کو مکمل کرتے ہوئے آپ کو درست تلفظ، لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک نظم دی گئی تھی، جس میں آپ نے پڑھائی کے دوران میں آپ کے والدین نے آپ کی ایک ویڈیو بنانی تھی اور اس کو آپ کے معلم اور معلمہ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس ای میل ایڈریس پر بھیجنا ہے یا اس واٹس ایپ نمبر پر واٹس ایپ کرنا تھا۔ یقیناً یہ ایک سرگرمی مکمل ہو چکی ہوگی، آپ نے اس کو اچھے سے پڑھ لیا ہوگا۔ بات کرتے ہیں کہ نظم اور نثر کو تلفظ اور آہنگ سے پڑھنے سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے یقیناً اپنے اسکول میں، محلے کی مساجد میں جمعے کے دن تقاریر سنی ہوں گی، خطبے سنے ہوں گے۔ آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو اس میں بولنے والے کا انداز بیاں کیسا ہوتا ہے، مقرر کا انداز بیاں کیسا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک جملہ اس کی شخصیت سے، اس کی جسمانی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ سادہ جملے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ اپنی تقریر کے دوران میں شعر پڑھتا ہے تو اس کا انداز بیاں بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ چیز وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم آپ کو اس طرح کی سرگرمیاں کروا کے بچپن سے سکھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہو کہ نظم پڑھنی ہے تو اس کا انداز بیاں کیا ہو، نثر پڑھنی ہے تو اس کا انداز بیاں کیا ہو، بات کرنی ہے تو اس کا انداز کیا ہو، کسی کو کسی وقت کوئی بات کے دوران میں محاورہ، کوئی ضرب المثل، کوئی شعر سنانا ہے تو اس وقت آپ کا انداز کیا ہو۔ یہ تمام چیزیں اس وقت آتی ہیں جب آپ پڑھنے کی اور غور سے پڑھنے کی سرگرمیاں کرتے ہیں، اور اکیلے بھی آپ اس طرح سے اتنے اچھے نتائج حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ اور یہ ویڈیو لیکچرز دیکھنے سے آپ ان سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کوشش کریں کہ ان گرمیوں کی چھٹیوں میں کم از کم اپنے نظم اور نثر کو درست تلفظ سے پڑھنے کی اتنی مشق کر لیں، اتنی مہارت حاصل کر لیں کہ جب آپ کی چھٹیاں اختتام پذیر ہوں، آپ اسکول واپس جائیں اور آپ کی معلمہ جماعت میں جس وقت بلند خوانی کرائیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس لب و لہجے میں کتنی آواز کے ساتھ نظم پڑھنی ہے اور کس انداز میں نثر پڑھنی ہے۔ یہی ہمارا آج کا مقصد تھا۔ اگلے حاصل تعلم میں آپ نے کیا سیکھنا ہے، اس پر ہم اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔